مرد کی جب عمر بڑھتی ہے تو اس کی قدر اور قیمت دونوں بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب عورت کی عمر بڑھتی ہے تو اس کی قدر اور قیمت میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب عورت کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ اس کی عمر نکل رہی ہے تو وہ کرائسس میں چلی جاتی ہے. وہ مڈل ایج کرائسس کا بارے میں تو پڑھا ہوگا آپ نے، اس میں چلی جاتی ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ پتہ ہے کس ٹائم پہ، مجھے جہاں تک یاد ہے 38 سال سے لے کے 42 سال، یہ 4 سال عورت کے لیے بہت کٹھن ہوتے ہیں، بہت زیادہ. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس پہ میں پورا لیکچر دے سکتا ہوں، میں تو بہت اس کے اوپر میری ریسرچ ہے کہ 38 سال سے لے کے 42 سال تک اس کے جو ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ مڈل ایج کرائسس سے گزر رہی ہوتی ہے. اس وقت اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کیوں ایسا بہیو کر رہی ہے، وہ کیوں اتنی ڈپریشن میں ہے، وہ کیوں اتنے معاملات خراب کر رہی ہے، وہ کیوں ہر کسی سے لڑ رہی ہے، وہ کیوں اس کو ہر چیز بری لگ رہی ہے، خاص طور پر اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا 24 گھنٹے اس کا ہسبینڈ اس کو برا لگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہے کہ میں اپنی عمر سے نکل رہی ہوں باہر، میرا حسن ختم ہو رہا ہے، میرا پرکشش چہرہ، میرے چہرے پہ جھریاں پڑ رہی ہیں، میرا جسم موٹا ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں اس ایج میں ہو رہی ہوتی ہیں. 42 سال تک کی عمر ہے. 42 کے بعد وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے، مطلب یہ ایک ریسرچ ہے، 42 کے بعد وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے کہ ہاں اب میں ٹھیک ہے. صرف عورتوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ابے بھائی میں 40 سال کا ہو گیا تھا نا، 30 سے اوپر بڑھتا ہی نہیں تھا. لوگ مجھے انکل بولتے تھے، میں کہتا تھا یار میں تمہیں انکل نظر آ رہا ہوں. میں مانتا ہی نہیں تھا اس بات کو، یہ تو بڑی مشکل سے مانا ہے میں نے. اب جا کے جب میں 43 سال کا ہوا ہوں تو اب مجھے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں ہاں میں 43 کا ہو گیا ہوں، اگلے مہینے میں 44 سال کا ہو جاؤں گا. اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ٹھیک 2 سال پہلے اگر مجھے کوئی کہتا تھا نا کہ یار آپ 40 کے ہیں تو میں کہتا تھا یار کیا ہو گیا بھائی، دماغ خراب ہے. مجھے کوئی انکل کہہ کے تو دیکھتا، میں تو ایک دم عجیب ہی ہو جاتا تھا میں. تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتا بندہ، بڑی مشکل سے ایکسیپٹ ہوتی ہے یہ بات. اور خاص طور پہ اگر کوئی ہونا تھوڑا سا ذرا نون بندہ ہو، کوئی جیسے خواتین ہوتی ہیں، کچھ فیشنیبل خواتین بھی ہوتی ہیں، تھوڑا سا ذرا جن کا رکھ رکھاؤ زیادہ ہوتا ہے، جن کی سوشل لائف زیادہ ہوتی ہے. میں ہر کسی عورت یا مرد کی بات نہیں کر رہا جو کہ ان سوشل ہوتے ہیں، بس گھریلو خواتین ہوتی ہیں، چادر چار دیواری، وہ الگ چیز ہے. جو آؤٹ گوئنگ خواتین ہوتی ہیں، جو جاب والی ہوتی ہیں، یا جن کا سوشل سرکل بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ اس کرائسس سے بہت گزرتی ہیں. اور یہ ہر عورت کے ساتھ ہوتا ہے زیادہ تر، کیونکہ ان کی خوبصورتی جا رہی ہوتی ہے، ان کی کشش جا رہی ہوتی ہے، ان سے لوگ دور جا رہے ہوتے ہیں. جو ان کو بلا وجہ لفٹ کرا رہے ہوتے ہیں نا، وہ اب نہیں کرا رہے ہوتے لفٹ. پھر وہ اپنے سے ینگ خواتین کو دیکھتی ہیں تو ان کو اور وہ اندر سے مچل رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ کیا ڈرامہ ہے. تو یہ ساری باتیں نا اگر کوئی عورت سمجھ جاتی ہے کہ یہ میں مڈل ایج کرائسس سے گزر رہی ہوں، تو وہ اس وقت اگر اس کو بتا دیا جائے نا، بیمار کو اگر بتا دیا جائے کہ وہ بیمار ہے تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر بیمار کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ بیمار ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. پہلے تو یہ بتانا ضروری ہے، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میں بیمار ہوں، اس کے بعد اس کا علاج ہوتا ہے. تو جب آپ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں یار ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو، اس کے بعد پھر اس کا آپ علاج کریں، تو کیا ہو گیا یار، عمر تو گزرنی ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر گزر جائے گی عمر. دل کو بچہ رہنے دیں، عمر نہیں بڑھے گی. نہیں، دل کو بچہ نہیں رہنے دیں، یہ فضول سی بات ہے، پڑھی ہوئی ہے میں نے بھی کہیں پہ. دل کو بچہ رہنے دیں، ہر انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے، سوٹ نہیں کرتی ہے. ایک میچور آدمی پہ بچکانا حرکت سوٹ نہیں کرتی ہے. ایک میچور عورت کے اوپر بچکانا، لڑکیوں، اگر آپ ایک میچور عورت ہیں اور آپ لڑکیوں والا میک اپ کر کے سامنے آ جائیں گی، لال رنگ کی سرخی پہن کے اور پنک کلر کے کپڑے پہن کے اور عجیب چمکیلے، تو آپ جوکر لگیں گی. تو جو آپ کی ایج ہے، جو آپ کی پرسنالٹی ہے، جو آپ کی باڈی شیپ ہے، اس حساب سے آپ نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. یہ غلط بات ہے، دل کو بچہ رہنا چاہیے نہیں. ہاں اگر آپ کا دل کرتا ہے شوخ چنچل رہنے کا، ہنسی مذاق کرنے کا، تو جو آپ کے گھر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کریں. باہر جو آپ کی پرسنالٹی ایک بنی ہوئی ہے اس کو اسی طرح سے رہنے دیں، جو بننی چاہیے، جو ہونی چاہیے، جو سوٹ کرتی ہے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے نا. دوسرا چہرہ آپ کا کوئی برداشت نہیں کر سکتا. جو آپ کا ایک چہرہ ہے، میرا ایک چہرہ ہے، میں تو دنیا کے پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہا ہوں، میں پتہ نہیں کیسا ہوں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں ایک بڑا ہی سنجیدہ سا، ایک غصے والی شکل والا آدمی ہے یہ، اس سے بات کرو گے تو یہ شاید چماٹ مار دے یا گالیاں دے. لوگ یہ سمجھتے ہیں مجھے. لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت کوئی پتہ نہیں کوئی پڑھا لکھا ہوں، بہت دانا ہوں. ایسا نہیں ہے، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، بس ٹھیک ہے، نارملی ہوں، گریجویشن جس نے کی ہوتی ہے ویسے. لیکن ہاں کتابیں بہت پڑھی ہیں، تجربات بہت ہیں، مشاہدات بہت ہیں، اور یہ شاعری کافی عرصے سے، براڈ کاسٹنگ میں بہت عرصے سے ہوں. پھر مختلف قسم کے پروگرامز کیے ہیں، ان کی نالج کے لیے اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی بہت ہے. اور پھر ٹریولنگ تھوڑی بہت کی ہے، تو اس سے بھی بہت، اگر آپ 2-4 ملک پھر لیں تو اس سے بھی آپ کو بہت ویژن آپ کا بہت واسٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی وہ نہیں ہے. تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات بری لگے گی، امید ہے مجھے.
سچی باتیں ہوتی ہیں بری نا، کڑوی ہوتی ہیں، خاص طور پہ عورت کی ایج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یار آپ تو کیا چھوڑیں گے.